کا موضوع ہے اور مہمان محترم ڈاکٹر نسیم محمد نسیم عبدالجلیل سلفی مدنی حفظہ اللہ اس پر خطاب کریں گے۔ شیخ کا موضوع ہے شرعی علم کی فضیلت و اہمیت اور اس کی ضرورت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، نوجوان دوستوں، خواتین اسلام اور عزیز میرے پیارے اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بہت ہی شکر اور احسان ہے کہ جس کی توفیق سے یہ سعادت مند گھڑی ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس مبارک گھر میں اکٹھا ہیں اور قال اللہ اور قال الرسول سے متعلق کچھ باتیں سن اور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو مبارک بنائے، اسے ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اور جب ہم اس مجلس سے اٹھیں تو ہم دین کی کچھ باتیں سیکھ کر کے یہاں سے جائیں، اور پھر اس پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، دین اسلام یہ ایک شامل اور کامل دین ہے۔ دین اسلام یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام یہ انتہائی پریکٹیکل اور نیچرل دین ہے۔ دین اسلام جس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پریکٹیکل تھا، اسی قدر اتنا ہی پریکٹیکل آج بھی ہے، اور قیامت تک یہ اتنا ہی پریکٹیکل رہے گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام ایک شامل اور کامل دین ہے تو اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ دین اسلام ہر زمانے کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام مسائل کو محیط ہے۔ یہ چار اس کی بڑی خصوصیات ہیں۔ دین اسلام کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھا اتنا ہی اس وقت کے لیے ہے، اور اسی قدر قیامت تک کے لیے رہے گا۔ اسی طرح سے یہ کسی جگہ کے لیے خاص نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے آسمانی ادیان ایسے آئے جو کسی خاص جگہ پر آئے، لیکن دین اسلام یہ ایک آفاقی دین ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ جس طرح سے یہ ارض حجاز کے لیے تھا اسی طرح سے یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ تیسری بات یہ کہ دین اسلام کسی خاص جماعت، کسی خاص گروہ، کسی خاص فرقہ کے لیے نہیں آیا، بلکہ دین اسلام پوری انسانیت کا دین ہے۔ یہ تمام انسانیت کے لیے آیا۔ اسی طرح سے دین اسلام کسی خاص پہلو پر توجہ مرکوز نہیں کرتا ہے، بلکہ دین اسلام کے اندر ہماری زندگی کے اندر پیش آنے والے تمام مسائل کا حل ہے، چاہے ان مسائل کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی سے ہو یا ان مسائل کا تعلق عبادتوں سے ہو، ان مسائل کا تعلق ہمارے آپسی معاملات سے ہو، ان مسائل کا تعلق چاہے آخرت کے امور سے ہو۔ غرضے کی اس دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک ہماری زندگی میں جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے، ہر مسئلے کا حل دین اسلام بدرجہ اتم اور احسن پیش کرتا ہے۔
یہ معنی ہے دین اسلام کے کامل اور شامل ہونے کا۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جسے آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے بارہا سنا ہوگا۔ وہ آیت ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم تمام انسانوں کو، خاص طور سے امت محمدیہ کو یہ بشارت اور خوشخبری سنا رہا ہے کہ آج کے دن یہ تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ ایک یہودی نے یا ایک نصرانی نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے قرآن کے اندر ایک ایسی آیت موجود ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی تھی اس کو ہم عید کا دن بنا لیتے اور ہر سال ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ خوشخبری سنائی کہ دین مکمل ہو گیا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، وہ لمبا واقعہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا یہ دین مکمل ہے، اور دین مکمل کوئی بھی دنیا کا نظام، چاہے وہ دین ہو یا دنیاوی کوئی نظام ہو، اسے اس وقت تک مکمل نہیں مانا جا سکتا جب تک اس کے اندر ہم انسانوں کی تمام ضروریات کو پوری کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہو۔ اگر ہماری بعض مثلاً ہماری دینی ضروریات کو پوری کر رہا ہے لیکن ہماری دنیاوی ضرورتوں کو پوری نہیں کر رہا ہے تو ہم اسے مکمل نہیں کہہ سکتے۔ وہ مکمل کیسے ہوا؟ لہٰذا دین اسلام کے اندر ہماری چاہے دنیاوی ضرورتیں ہوں یا ہماری دینی ضرورتیں ہوں، سب کو پوری کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیں اپنے اذہان میں، اپنی دماغوں میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ دین اسلام ہماری تمام ضروریات کو پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے۔ سامعین کرام، ہم انسانوں کی بڑی ضروریات میں سے اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بڑی ضرورت علم کا حاصل کرنا ہے، ہم انسانوں کی جو ضروریات ہیں ان میں علم کا جو مقام ہے شاید کسی اور ضرورت کا وہ مقام نہیں ہے، کیونکہ علم ہی وہ چیز ہے جو ہم انسانوں کو دیگر مخلوقات پر ممتاز بناتی ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہ ہو، ہمارے پاس صحیح اور غلط کی تمیز نہ ہو تو ہم میں اور دوسری مخلوقات میں، حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس لیے علم ہی وہ چیز ہے جو ہم انسانوں کو دوسرے مخلوقات پر ممیز بناتی ہے اور ہمیں ان پر فوقیت دیتی ہے، علم ہی کے ذریعے سے۔ اس لیے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جس قوم نے بھی علم کی اہمیت کو سمجھا ہے، اسے برتا ہے، علم کی اہمیت کو جانا ہے اور اسے اپنا مشعل راہ بنایا ہے، وہ قوم ترقی کے منازل اس قوم نے طے کیے ہیں، اور جس قوم نے بھی علم سے نظریں چرائی ہیں وہ قوم ذلت و نکبت اور رسوائی اور خاری کے جو ہے غار میں گر گئی ہے۔ اس لیے علم ہم انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو جیسا کہ میں نے اپنے تمہیدی کلمات میں یہ ذکر کیا کہ اسلام ہماری تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے، تو جب علم ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ اسلام ہماری سب سے بڑی ضرورت کو پس پشت ڈالتا، اس پر توجہ نہ دیتا، اس سے صرف نظر کرتا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمارے لیے سب سے پہلے جس چیز کو اختیار کیا وہ علم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھیے، سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں،
وعلم آدم الاسماء کلھا، پیدا کرنے کے بعد کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو علم دیا بہت ساری چیزوں کا. وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ رب العالمین جو کہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے اسے معلوم ہے اس دنیا میں جانے کے بعد سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہم کو پڑنے والی ہے. اللہ رب العالمین کو پتا ہے، اس لیے سب سے پہلا کام وعلم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام نے اس کو اللہ رب العالمین نے چیزوں کا علم دیا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی پہلی وہی نازل ہوئی، آپ سب لوگوں نے بارہا یہ چیزیں سنی ہوں، یہ صرف من باب تذکیر ہے. سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی اس میں اللہ رب العالمین نے احکامات نہیں بتلائے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو وہ نہ کرو، یہ چیزیں نہیں بتلائی. سب سے پہلی چیز جو غار حرا میں جس کے بارے میں وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا، پڑھو. آپ تصور کیجئے کہ وہ امت جس کے لیے اللہ رب العالمین کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اقرا، نماز کے بارے میں نہیں، روزے کے بعد کسی اور معاملے کے بارے میں نہیں. یہ بھی نہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہ میری وحدانیت بیان کرو. سب سے پہلے اقرا، پڑھو. پڑھنے سے ابتدا ہوئی اس دین کی، اس شریعت کی. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے دوسری چیزوں کا بیان کیا، توحید اور عبادات اور دوسری چیزیں. کیونکہ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو نہ تو ہم توحید کو سمجھ سکتے ہیں، نہ تو عبادات کو سمجھ سکتے ہیں، نہ دوسرے احکامات کو سمجھ سکتے ہیں. اس لیے سب سے پہلی چیز اقرا، پڑھو. کیا ہم نے کبھی اس نقطے پر غور کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اقرا، پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک یہودی نے کہا کہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے؟ یہ تو تمہیں تمام چیزیں سکھاتا ہے، حتی الخراء، یہاں تک کہ پیشاب پیخانہ کرنا بھی سکھاتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں ہمارا دین ایسا ہی ہے، یہ ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے، زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ہر چیز ہمیں سکھاتا ہے. پیشاب پیخانہ کرنا، ہم جب پیشاب پیخانہ کریں تو قبلہ کی طرف نہ تو چہرہ کریں نہ تو پیٹھ کریں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے چلنے پھرنے لوگوں سے معاملات کرنے ہر طرح کے معاملات کو سکھایا گیا ہے. اس سے ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری شریعت نے علم کو کیا اہمیت دی ہے. سامعین کرام، جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد دو طرح کے علم، اور آج میری گفتگو دو نقطوں پر مرکوز ہوگی. میں کوشش کروں گا کہ نکات وار اپنی باتوں کو مختصر انداز میں پیش کروں کیونکہ ٹائم کم ہے. علم کی پہلی قسم ہے شرعی علم اور دوسری قسم ہے دنیاوی، جس کو کہ ہم عصری علم کہتے ہیں. اور ان دونوں ہی علم کا اپنا اپنا مقام ہے. جب ہم نے کہا کہ ہماری شریعت ہماری ہر ضرورت کو پوری کرتی ہے تو ظاہر ہے جس طرح ہماری دینی ضرورتوں کو ہماری شریعت پوری کرنے کی ضمانت دیتی ہے تو ہماری جو دنیاوی ضرورتیں ہیں ان کو پوری کرنے کی بھی ضمانت ہماری شریعت دیتی ہے. دینی علم وہ علم ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ ہمارے دین سے ہو، جو ہمارا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے بنائے، جس کا تعلق اللہ رب العالمین کی معرفت، اس کے احکام کی معرفت سے ہو، اس کو دینی علم کہا جاتا ہے. اور دنیاوی علم وہ علم ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے دین سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا تعلق ہماری دنیاوی ضروریات سے ہوتا ہے. اور ہماری شریعت نے ان دونوں ہی علوم کو اہمیت دی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دونوں علوم کا مقام الگ الگ ہے، دونوں کا مرتبہ الگ الگ ہے، دونوں کے سیکھنے کے احکامات الگ الگ ہیں، لیکن ہماری شریعت نے ان دونوں علوم میں سے کسی بھی علم کے ساتھ اہمال نہیں برتا ہے. دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے. یہ موضوع خاص طور سے موجودہ زمانے میں
ایک اختلافی اور نزاعی موضوع ہے اور ایک طرح سے کشمکش ہے. سماج کے اندر ایک طرح سے کشمکش ہے. کوئی شرعی علم کی وکالت کرتا ہے, کوئی صرف عصری علم کی وکالت کرتا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہماری شریعت دینی علم کو سیکھنے کی جہاں پر ترغیب دیتی ہے, وہیں پر جو دنیاوی علوم ہیں ان کو سیکھنے سے منع نہیں کرتی ہے. اس لیے ہم اس مختصر گفتگو میں بہت ہی مختصر انداز میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرعی علم کا کیا مقام ہے اور جو دنیاوی علوم ہیں ان کا کیا مقام ہے اور اس کے سیکھنے کا کیا مقام ہے. دینی علم کا جو مقام ہے وہ کتاب و سنت کے اندر جو نصوص ہیں, اگر آپ ان پر غور کریں گے تو بہت واضح ہو جائے گی بات. اور وہ نصوص اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر انہیں ذکر کیا جائے تو مکمل یہ موضوع ہے. میں بعض نصوص کی طرف اشارہ کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہماری جو تخلیق کا مقصد ہے, اللہ رب العالمین اس مقصد کو بتا رہا ہے کہ وہ مقصد ہے کہ ہماری عبادت کرو. آپ بتائیے کیا دینی علم کے حصول کے بغیر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے. تو گویا کہ اگر ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے تو ہماری اس دنیا میں پیدا کیے جانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی فوت ہے. باقی اس کے بعد ہم جو کچھ بھی کریں, کتنی بھی ترقی کر لیں, جو اصل مقصد ہے اس میں ہم ناکام ہیں. اللہ رب العالمین ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. ایسے لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ایسے لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے دین کا علم دیا ہے ان کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے. آپ تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین جس کا مقام اور مرتبہ بڑا کر دے, کیا اس کو کوئی چھوٹا کر سکتا ہے؟ دین کا علم جن کے پاس ہے اللہ رب العالمین نے ان کا مقام بلند فرمایا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے علماء ہی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی عالم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے دل میں نہیں ہو سکتی. لیکن جس قدر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی, اس کے دین کی معرفت ہوگی, اس کے احکام کی معرفت ہوگی, جس قدر آپ کے پاس دین کا علم ہوگا اسی قدر آپ کی عبادات میں, آپ کے دل کے اندر اسی قدر اللہ رب العالمین کا خوف اور خشیت کے اندر اضافہ ہوگا. اس لیے کہا گیا کہ حقیقی معنوں میں ڈرنے والے علماء ہی ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ رب العالمین نے اپنی توحید, اپنی وحدانیت پر چند گواہیوں کا ذکر کیا ہے اس آیت کے اندر. اپنی توحید پر کچھ لوگوں کو گواہ بنایا ہے. سب سے پہلے شہد اللہ اپنے آپ کو گواہ بنایا. شہد اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو گواہ بنایا, اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا, اس کے بعد علماء کو گواہ بنایا. اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ علماء کی گواہی کا ذکر کیا. اللہ رب العالمین کا اپنے ساتھ علماء کو ذکر کرنا یہ ان کا مقام بلند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. وارث کون ہوتا ہے؟ میت کا وارث کون ہوتا ہے؟ جو سب سے قریبی اس کا ہوتا ہے وہی تو وارث ہوتا ہے. جو میت کا سب سے قریبی ہوتا ہے وہی اس کا وارث ہوتا ہے. اس کا مطلب انبیاء کے سب سے قریبی کون ہوئے؟ علماء. انبیاء کے سب سے قریب, انبیاء کا جو مشن تھا, جو مشن لے کر کے آئے تھے انبیاء, ان کے جانے کے بعد اس مشن کو آگے بڑھانے والے علماء ہیں. اسی لیے انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کا وارث ہونا اس سے بڑی میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے. سفیان بن عیینہ ایک بہت بڑے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لم یؤت احد فی الدنیا شیئا افضل من النبوہ. اس دنیا کے اندر کسی انسان کو نبوت سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں دیا گیا ہے. وما بعد النبوہ افضل من العلم والفقہ. اور نبوت کے بعد اس دنیا میں جو سب سے بڑا مقام ہے وہ علم اور فقہ کا مقام ہے. نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام علماء کا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار غیر عالم پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک ادنا کم درجے والے صحابی پر۔ آپ تصور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اس دنیا کے اندر سب سے بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں اور ایک ادنا صحابی کے درجے میں کتنا فرق اور تفاوت ہے۔ وہی فرق اور تفاوت ایک عبادت گزار مومن میں اور ایک عالم مومن کے اندر ہے۔ بہت سارے اتنے ادلہ ہیں کہ آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ہے شرعی علم کی فضیلت۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ شرعی علم کو سیکھنے کا حکم کیا ہے۔ مختصر انداز میں علماء نے شرعی علم کو سیکھنے کے 3 مراتب بتائے ہیں، 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے شرعی علوم کو۔ ایک وہ علم جس کا سیکھنا فرض عین ہے۔ فرض عین کا آسان مفہوم آپ یہ سمجھیے کہ جس کا کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ بعض لوگ کر لیں بعض لوگ چھوڑ دیں۔ جیسے 5 وقت کی نماز ہے، ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، تو فرض عین اس کو کہتے ہیں جو ہر مسلمان کا کرنا جس کا کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ تو شرعی علم کی ایک کیٹیگری وہ ہے جس کا سیکھنا سب پر واجب ہے، اور وہ کیٹیگری ہے، اس کیٹیگری کے اندر ان چیزوں کا علم آتا ہے جس کے بغیر ہم اپنے دین کی بنیادی چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے۔ جیسے ہمیں نماز پڑھنا واجب ہے 5 وقت کی، تو نماز سیکھنا واجب ہوا۔ نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے، وضو سیکھنا واجب ہوا۔ آپ تاجر ہیں، آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، آپ کو یہ جاننا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تجارت کیسے کرنی ہے کیسے نہیں کرنی ہے، لہٰذا آپ کو خرید و فروخت کے اسلامی بنیادی احکام جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسی پر آپ ساری چیزوں کو قیاس کر لیجیے، یعنی جن چیزوں کے کیے بغیر آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے ان چیزوں کا سیکھنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اب ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا اس نے دین کا اس قدر علم حاصل کیا ہے؟ کیا اپنے بچوں کو دین کا اس قدر علم وہ دے رہا ہے جتنا سیکھنا اس کے لیے واجب ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان بڑی تعداد میں ایسے ملیں گے کہ جنہیں ٹھیک سے وضو کرنے کا، حالانکہ یہ بات بہت بھاری ہے، ٹھیک سے وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، دین کے بالکل بنیادی مسائل ان کو نہیں پتا۔ لہذا اگر ایسا ہے تو ہم اپنے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ علم کی یہ پہلی کیٹیگری۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے جو فرض کفایہ ہے، جیسے آپ میں سے ہر انسان کا عالم اور مفتی ہونا ضروری نہیں ہے، بہت زیادہ علم حاصل کرنا، کچھ اگر علماء ہیں کچھ لوگوں نے وہ حصہ حاصل کر لیا تو باقی لوگوں سے وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دین میں بہت زیادہ مہارت حاصل کرنا، تبحر حاصل کرنا، یہ جو ہے نفل ہے۔ تو جو چیز آپ لوگوں کے لیے اہم ہے وہ یہ کہ دین کا ایک حصہ، دین کی بنیادی باتیں جس کے بغیر ہماری زندگی نہیں چل سکتی، جو ہر قدم پر ہمیں جس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اگر نہیں کر رہے ہیں، واجب کا مطلب نہ کرنے والا گنہگار ہے۔ یہ دینی علم کی اہمیت اور اس کے سیکھنے کا حکم ہوا۔ اب آئیے مختصر انداز میں عصری علم پر بات کرتے ہیں۔ عصری علم جیسا کہ میں نے کہا کہ عصری علم وہ ہے جس کا تعلق ہماری دنیاوی ضروریات سے ہے، جس کا تعلق ڈائریکٹ دین سے نہیں ہے۔ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمیں دوا اور علاج کی ضرورت ہے، تو ایک ڈاکٹر طب کا علم حاصل کرنا یہ ہماری دنیاوی ضرورت ہے۔ انجینئرنگ کا علم حاصل کرنا ہماری دنیاوی ضرورت ہے۔ سائنس کا علم حاصل کرنا ہماری دنیاوی ضرورت ہے۔ اس کا تعلق ڈائریکٹ ہمارے دین سے نہیں ہے۔ ہماری شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ہم کچھ قواعد اور ضوابط کی روشنی میں اس بات کو سمجھتے ہیں تو شاید بات بہت زیادہ اور واضح انداز میں کھل کر ہمارے سامنے آئے۔ ہماری شریعت کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ جس کے بغیر کسی واجب کی ادائیگی نہ ہو سکتی ہو تو اس چیز کا حاصل کرنا بھی واجب ہے۔ جیسے وضو بنائے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تو گویا کہ وضو بنانا واجب ہے۔
ایک مسلمان ہے، بیمار ہے، مر رہا ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کی جان بچانا ضروری ہے، اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ علاج کرنے کے لیے ہمیں طبیب اور ڈاکٹر چاہیے، گویا کہ ہماری جماعت کے اندر ایک طبیب کا اور ایک ڈاکٹر کا ہونا واجب ہے۔ تو جو دنیاوی علوم ہیں، مختصر انداز میں اس کا حکم یہ ہے کہ ان کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ وہ دنیاوی علوم جو ہماری زندگی کی ضرورت ہیں، ان کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے اگر اس کا علم حاصل کر لیا تو بقیہ لوگوں پر اس کا علم حاصل کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی ہمیں اپنے دماغ سے نکال دینی چاہیے کہ ہماری شریعت دنیاوی علم سیکھنے سے منع کرتی ہے۔ دنیاوی علم اگر ہم اس مقصد سے سیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہم انسانیت کی خدمت کریں گے، اس سے ہم خدمت خلق کریں گے، اگر ہماری یہ نیت ہے تو ہمارا وہ دنیاوی علم سیکھنا یہ عبادت ہے۔ دنیاوی علوم کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ مباح ہے۔ مباح مطلب جائز، اور مباح کے بارے میں ایک قاعدہ ہے کہ المباح یتغیر حکمہ بتغیر معالی، کہ مباح اس چیز کو، مباح کا حکم بدلتا رہتا ہے، اس کا انجام اور نتیجہ جو کنکلوژن ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس کا حکم بدلتا رہتا ہے۔ اگر ہمارا مقصد کسی مباح چیز سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا ہے تو مباح چیز بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی علم طب حاصل کر رہا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے، کوئی آدمی سائنس کا علم حاصل کر رہا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے، یہ عمل بھی عبادت ہے، گرچہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن ہماری اس لیے سے انما الاعمال بالنیات الامور بمقاصدها، بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ وقت بہت کم ہے، لیکن مختصر انداز میں آپ یہ سمجھیں کہ ہماری شریعت جہاں پر شرعی علم کو سیکھنا واجب قرار دیتی ہے، وہیں پر دنیاوی علوم کے سیکھنے کی طرف بھی رغبت دلاتی ہے تاکہ ہم اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کر سکیں، ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ لیکن دنیاوی علم سیکھنا اگر یہ دین کے راستے میں رکاوٹ ہو رہا ہے تو چونکہ دین کا علم سیکھنا ہمارے لیے واجب ہے، اگر دین کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کا سیکھنا حرام ہوگا۔ اس لیے شرعی حدود اور ضوابط میں رہتے ہوئے دنیاوی علم ہمیں سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے اسے نیک اور صالح مقصد کے ساتھ سیکھا تو انشاءاللہ ہم اس پر اجر کے مستحق ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جو دین کا علم ہے اس کا سیکھنا واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ علم کا مطلب یہ ہے، چونکہ جو علم کے بعد سلسلے میں ہم نے جن نصوص کا ذکر کیا وہ سوچتے ہیں کہ علم کے فضیلت کے سلسلے میں جو قرآن کے اندر آیات اور احادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سب عمومی علم کے متعلق ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ علم کی فضیلت کے سلسلے میں جتنے بھی نصوص ہیں، چاہے قرآن کے اندر یا ذخیرہ احادیث کے اندر، ان سے مراد شرعی اور دینی علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم۔ انبیاء کون سا علم چھوڑ کے گئے تھے؟ علم طب چھوڑ کے گئے تھے؟ انبیاء کا کام علم طب سکھانا نہیں تھا۔ انبیاء جو علم چھوڑ کر گئے تھے وہ شرعی علم ہے۔ تو علم کی فضیلت میں جتنی آیات اور احادیث ہیں وہ سب شرعی علوم کے بارے میں ہیں۔ اس لیے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں نے اصلی علم سیکھ کر کے اور اپنے بچوں کو سکھا کر کے ہم نے علم کا حق ادا کر دیا تو وہ غلط فہمی میں ہے، وہ غلط سمجھ رہا ہے، حق ادا نہیں ہوا۔ آپ دنیاوی علوم سیکھ کر کے ہو سکتا ہے دنیا کے اندر ترقی کے منازل طے کر لیں، آپ بڑا مقام، بڑا اسٹیٹس حاصل کر لیں، آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں، معاشرہ آپ کو کامیاب سمجھے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ کامیاب اس وقت مانے جائیں گے جب اللہ رب العالمین آپ کو کامیاب سمجھے، اور آپ کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ جو دنیاوی علوم ہیں یہ ہمارے اصل مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ ٹارگٹ نہیں ہے، یہ ہدف نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے۔
ہمارا مقصد اصل اس دنیا میں آنے کا اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. دنیا کے اندر بہت سارے ہمارے جو وسائل ہیں یہ سب ذریعہ ہیں اس اصل ٹارگیٹ تک پہنچنے کا. اور یہ ذرائع بھی اگر ہم نے نیک اور صالح نیت سے اگر ان کو کیا تو اس پر بھی بلا شبہ ہم اجر کے مستحق ہیں. لیکن اگر ہم صرف وسیلے پر ہم نے اکتفا کیا, ہم نے اصل ٹارگیٹ کو چھوڑ دیا, تو ہم اپنی نظروں میں تو کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ہم کامیاب نہیں مانے جائیں گے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں سماج کا ایک بڑا طبقہ جو ماشاءاللہ ڈاکٹر, انجینئر, دنیاوی بہت سارے ان کے علوم ہیں, لیکن جہاں شرعی علم کی بات آتی ہے وہ گورے اور نابلد ہیں. بنیادی باتوں کا بھی انہیں علم نہیں ہے. اور ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب جو خطاب کر رہے تھے, جو ان کا موضوع تھا فتنہ, آپ یقین مانیے فتنوں سے لڑنے کا اور مقابلہ کرنے کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ علم, دینی علم. اگر آپ کے پاس دینی علم ہے, دینی شعور ہے, دینی بیداری ہے, تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ ان فتنوں کے درمیان سے محفوظ نکل جائیں گے اور یہ فتنے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اسی طرح فتنوں کا شکار ہوں گے جس طرح ہمارے سماج کا ایک بڑا طبقہ شکار ہو رہا ہے. آپ سوچئے آج کل ہمارے بچوں کی حالت کیا ہے. ابھی اس وقت سوشل میڈیا پہ جو بحث چل رہی ہے ارتداد کا مسئلہ, مسلم بچیوں کی ارتداد کا مسئلہ, یہ کیوں ہے ایسا؟ آپ سوچئے ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں. ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کے دماغ میں دین اتنا بھی ہم نہیں ڈال سکے کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ ہم جو مرتد ہو رہے ہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے, یہ کتنی خطرناک چیز ہے. یہ جو فتنے ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور ہم جس طرح سے ان کا شکار ہو رہے ہیں, مختلف فتنے, صرف ارتداد نہیں, الحاد کا فتنہ. ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں ایسی باتیں آتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کوئی مسلمان اس طرح کی بات کر سکتا ہے. الہادی باتیں دین کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, سنت کے بارے میں, اسلامی احکامات کے بارے میں ایسے شکوک اور شبہات ان کے پاس ہوتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے سمجھا کہ ڈاکٹر انجینئر بن جانا کافی ہے. اگر میں ڈاکٹر انجینئر بن گیا تو میں عالم ہوں. بالکل نہیں. ہو سکتا ہے آپ دنیا کی نگاہ میں عالم ہوں, لیکن آخر میں وہی انجام ہوگا جو ان ملحدین کا ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہی بات ختم کر رہا ہوں کہ دنیا آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے. ہماری شریعت دنیاوی علوم کے حصول سے بالکل نہیں روکتی ہے, بلکہ اس پر ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے, بلکہ وعدہ کرتی ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ آپ نے حاصل کیا تو آپ اجر کے مستحق ہیں. لیکن اس سے پہلے شریعت کا اتنا علم حاصل کریں جس سے آپ کا دین محفوظ ہو سکے, جس سے آپ اللہ رب العالمین کی کما حقہ عبادت کر سکیں, جس سے کل کو ایسا وقت نہ آئے کہ آپ کا بچہ مرتد ارتداد کے دہانے پر کھڑا رہے. ہمارے سماج کے اندر یہ جو الہاد, کفریہ اور شرکیہ باتیں, بلکہ اگر ہم سماجی مسائل کو بھی دیکھیں, بات لمبی ہو رہی ہے معاف کیجیے گا, اگر ہم سماجی مسائل کو بھی دیکھیں تقریباً ہر سماج میں یہ شکایت ہے کہ بچہ نافرمان ہے, والدین کی بات نہیں مان رہا. سماج میں آپس ایک گھر کے اندر ہی, خاندان فیملی کے اندر ہی مختلف قسم کے اختلافات ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے. نہ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے اوپر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں, ماں باپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بچے کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر, بھائی بہنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق نہیں معلوم ہے, میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق نہیں معلوم ہے. ہماری تربیت ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا اور ان جو ہے گندے اور بھدے وسائل اعلام سے ہماری تربیت ہو رہی ہے. ہماری تربیت دینی تعلیم سے نہیں ہو رہی. اسی کا نتیجہ ہے کہ نہ تو ہمارا دین ہے, نہ تو ایک ہم اچھے مسلمان ہیں, اور نہ ہی معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد ہے, نہ تو خاندان کا ایک اچھا فرد ہے. اگر خاندان کے لیے, معاشرے کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے اگر ایک اچھا فرد بننا ہے تو اس کا واحد حل ہے دینی علم.
جس کے اس لیے کہ دین، جیسا کہ میں نے تمہیدی کلمات میں ذکر کیا، دین یہ صرف عبادت کرنا نہیں سکھاتا ہے، دین سب کچھ سکھاتا ہے۔ آپ ہندوستان کے اندر ہیں، آپ اقلیت کے اندر ہیں، آپ کو کیسے رہنا ہے، آپ ہندوستان آپ کا ملک ہے، آپ کو اس کی تعمیر و ترقی میں کس طرح سے حصہ لینا ہے، آپ کو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے کس طرح سے لگاؤ ہونا چاہیے، آپ کے اندر اپنے ملک کی کس طرح محبت ہونی چاہیے، اپنے ملک کی عزت و ناموس کا کس طرح سے آپ کو دفاع کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کا دین ہی آپ کو سکھائے گا۔ کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں، کوئی سانس ایسی نہیں ہے جس کے سلسلے میں ہمارے دین کے اندر ہدایات اور ارشادات موجود ہیں۔ ہماری تمام خرابیوں، ہماری تمام پستیوں، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جتنے بھی مسائل اور پرابلمس ہیں، ان سب کا علم واحد، ان سب کا حل واحد حل ہے کہ دین کا علم اور شریعت کا علم۔ اگر دین کا صحیح اور سچا علم ہمارے پاس آ جائے تو آپ یقین مانیے کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم اصل میں مسائل اور پریشانیوں کو تو سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کا حل ہم ایسی جگہوں پر تلاش کر رہے ہیں جو ان کا حل نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے وقتی جو ہے حل ہو، لیکن ان پریشانیوں اور ان مسائل کا مستقل حل دین کے اندر ہے، دین کے علم کے اندر ہے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنے دین کا علم، صحیح علم عطا فرما، اور جو علم تھوڑا موڑا اللہ رب العالمین تو نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔